الحمد للہ رب العالمین۔ بعض لوگ جو ہیں، یہ بعض لوگ نہیں، شیعہ ہیں کہ جو صرف ایک بیٹی کو مانتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ باقی جو تین بیٹیاں وہ کہتے ہیں وہ حضور کی بیٹیاں نہیں ہیں، وہ بی بی خدیجہ کے بطن سے ہیں، لیکن ان کے کسی اور شوہر سے، کیونکہ بی بی خدیجہ نے پہلے بھی 2 شادیاں کی تھی، ان کی اولاد تھی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے اور الزام ہے۔ شیعہ کی کتاب ہے اصول کافی، وہ اتنا بڑی ان کے نزدیک کتاب ہے جیسے ہمارے ہاں بخاری شریف، یعنی اصح الکتب ہے ان کے ہاں، بلکہ کہتے ہیں کہ اس پہ امام نے مہر لگائی تھی کہ ھذا کافٍ لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعہ کے لیے کافی ہے، کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہیں۔ اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں اور 3 حضور کے بیٹے تھے، اور سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا تھی۔ یہ تو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پھر نہ ماننے کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ وہ مسئلہ مشہور ہے نا، ایک آدمی گیا تھا ملتان، کہتا ہے یہ میں نے سارے ملتان والوں کو جھوٹا کر دیا۔ لوگ حیران ہو گئے اور نے کہا یار ساری مخلوق کیسے جھوٹی ہو؟ انہوں نے کہا وہ جو کہتے تھے میں کہتا میں نہ مانوں، بس زیادہ وہ جھوٹے ہو گئے۔ تو اس کا علاج تو ہمارے پاس کوئی نہیں کہ جب تمہاری الصحل کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے اور وہ عام کتاب نہیں ہے، یا کہو کہ بھی اصول کافی کی ہم نہیں مانتے، جھوٹی کتاب ہے۔ اچھا اب دوسری وجہ سنو، اس کی وجہ کیا ہے بھی یہ کیوں نہیں مانتے، ان کو تکلیف کیا ہے؟ ان کو تکلیف یہ ہے کہ اگر یہ حضور کی بیٹیاں 4 مان لیں تو پھر بی بی رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے ماننا پڑے گا، اور حضرت عثمان داماد مصطفیٰ اور نورین اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں 2 نور اللہ نے بھیجی، حضور کی بیٹی رقیہ بھی اور ام کلثوم بھی۔ تو اگر یہ مان لیں 4 بیٹیاں، پھر حضرت عثمان کو بھی تو داماد مانے، اس طرح تو صرف حضرت علی کو ماننا پڑتا ہے نا، پھر تو حضرت عثمان کو بھی ماننا پڑے گا۔ اس لیے یہ ظالم انکار کرتے ہیں، اور کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی حضور کی بیٹی زینب کا نکاح جو ہے وہ کافر سے ہوا تھا، بالکل ہوا تھا۔ حضور کا نکاح جب بی بی خدیجہ سے ہوا ہے، کیا وہ مسلمان تھی؟ کوئی عقل کیا کرو نا بھائی، حضور پر تو ابھی نبوت بھی نہیں آئی، آپ کی عمر تو 25 سال تھی، اس کی عمر 40 ہے، وہ تو پہلے زمانے کے دین پہ تھی۔ اس دور میں کافرہ عورت سے نکاح جائز تھا، یہ بعد میں اللہ نے حکم دے دیا کہ مشرک سے نکاح والا عبد المؤمن خیر من مشرک، کسی مومن سے شادی کرو، کبھی مشرک سے شادی نہ کرو۔ بلا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، کسی مشرکہ عورت سے شادی نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ یہ تو حکم بعد میں آیا ہے، پہلے تو نکاح جائز تھا۔ اچھا پھر تمہارے اعتراض کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اللہ کی شان ہے وہ حضور کا داماد جو مسلمان ہو گیا، صحابی بن گیا، تو بات ختم ہو گئی۔ اس سے پہلے سارے کافر تھے، اسلام لانے کے بعد صحابی بنے ہیں۔ یہ ان کو بیماری ہے حضرت، جب جواب نہ دے سکے نا تو بنیاد، اسی لیے اب یہ حضرت حسن حسین کا نام لیتے ہیں، لیکن بی بی ام کلثوم جو بی بی فاطمہ الزہرا کی بیٹی اس کا نام نہیں لیتے۔ کیوں؟ اگر اس کا نام لیں تو حضرت عمر کو داماد علی ماننا پڑے گا، کیونکہ حضرت علی نے حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم سے حضرت عمر نے شادی کی، باقاعدہ وہ ان کے نکاح میں ہے، تو اس لیے وہ اس بیٹی کا نام ہی نہیں لیتے۔ اچھا جب تک آپ نے دیکھا ہوگا شیعہ حضرت حسین کے جلوس تو بڑے نکالتے، کبھی حضرت حسن کا بھی نکالا۔ اچھا حضرت علی کا بھی بس 40واں منوا لیتے ہیں اور باقی کچھ نہیں، ان کے لیے کوئی ماتم شاتم یا کوئی اپنا مار پیٹ کریں اپنے آپ کو، وہ نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ ایک جھوٹ ہے۔ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں،
اور بنات اربع پہ الحمدللہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں. اگر آپ نے نہ پڑھی ہو تو اردو میں بھی ایک کتاب ہے بنات اربع، حضرت مولانا محمد نافع تھے جھنگ کے علاقے، اللہ رحمت فرمائے فوت ہو گئے، معذور تھے لیکن بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، وہ لے لو، اس میں سارے دلائل تمہیں مل جائیں گے. اسی طرح انہوں نے صحابہ کے لیے رحماء بینہم بڑی بڑی کتابیں لکھی. معذور ہو کر بھی لکھواتے تھے، لکھتے اور تھے.